السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنی شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے مجھے تھوڑا سا یاد کریں گے تو میں ان کو اپنے فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ اگر میرا بنایا ہوا انسان مجھے زمین کے اوپر انسانوں کی مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو پھر میں عرشِ بری پر اپنے فرشتوں کے لشکر میں بیٹھ کر اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میری ناشکری نہ کیا کرو، میری نافرمانی نہ کیا کرو، میری نعمتوں کو حاصل کر کے میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، بلکہ ہر کام میں میرا جو ہے وہ شکر ادا کرو۔ اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ ٹچ رہے، مجھ سے جڑا رہے، میرے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ مضبوط رکھے۔ وہ مجھے تھوڑا سا یاد کرے تو میں اسے بہت زیادہ یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ نے سورہ احزاب کے اندر بھی فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو پھر اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا۔ اب یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان ہے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے روزمرہ معاملات جو ہے وہ سارے انجام دیتا ہے۔ کوئی اپنے آفس میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے گھریلو کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، کوئی اپنی زمینوں میں مصروف ہوتا ہے، کہ جو بھی دنیا کے اندر اس کا نظام ہے اس کے ماتحت وہ اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ لیکن اب یاد اللہ کو ہم کیسے کریں؟ کیا جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنی فرصت نہیں ہوتی، لائف بہت فاسٹ ہو گئی ہے۔ تو ویورز اس کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ اپنے سارے دنیاوی کام جو ہیں وہ انجام دیتے ہوئے بھی ہم اچھے سے اپنے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، چلتے پھرتے اپنی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں۔ آج یہ وقت نہیں ہے کہ کسی کو دین کا پتہ نہیں ہے، الحمدللہ سب کو بہت سارا علم ہے، سب جانتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ صبح کو پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، تو چلو بندہ ایک تسبیح صبح یہ کر لیا کرے۔ اور پھر ہم دنیا کے اندر رہ کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مقابلے کی دوڑ میں سب سے آگے نکل جائیں۔ اگر کسی کی ایک کار ہے تو ہمارے پاس 2 ہونی چاہیے، کسی کے پاس ایک کوٹھی ہے تو ہمارے پاس 2 ہونی چاہیے۔ انسان ہے نا، حریص ہے، انسان کے ہوس کا پیالہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ تو کیوں نہ ہم یہ ہوس اپنے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، یہ جو ہوس ہے اس کو ہم بڑھانا شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ لا حول ولا قوت پڑھتا ہے تو سمجھو کہ اس کے پاس جنت کا خزانہ آ گیا، اس کے پاس جنت کی چابی ہے۔ یعنی کہ لا حول ولا قوت پڑھنے سے، 100 دفعہ لا حول ولا قوت پڑھنے سے انسان جو ہے وہ جنت حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے جسے ہم کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے دین پہ زندہ رکھے اور زندوں میں شامل کرے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھروں کے اندر پیدا کر دیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے نفس کو، اپنی زبان کو اپنے اللہ کے ذکر سے یاد کریں۔ تو ویورز امید ہے کہ آپ کو میری یہ دینی ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی۔ تو آپ اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء کثیرا۔